أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور چاہے تم لوگ مرو یا مارے جاؤ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم خو ہے۔ اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ پس ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں چونکہ منافقین جنگ احد کے اندر جو مسلمان شہید ہو گئے تھے ان کے متعلق یہ لعن طعن کیا کرتے تھے کہ اگر یہ گھر میں رہتے اور جہاد کے لیے نہ نکلتے تو آج یہ مرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض منافقین کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا گھر میں موت نہیں آتی؟ موت تو بہرحال آنی ہے، لیکن اس موت سے محروم ہو جاتے جس موت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور خسارہ ہی خسارہ تھا۔ لہٰذا وہ صحابہ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جنہیں اللہ کے راستے میں شہادت والی موت نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ صحابہ کرام کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تم ان منافقین کے بہکاوے میں ہرگز نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اپنے نبی کا ایک خاص وصف بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم خو اور بڑے نرم گفتار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے علاوہ غیروں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، دشمنوں کی لغزشوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چونکہ جنگ احد کے اندر صحابہ کرام سے جو لغزش ہوئی تھی بعید نہیں ہے کہ اس لغزش کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کرام کی اس لغزش کی معافی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سفارش کروا رہے ہیں کہ اے نبی آپ بڑے نرم خو ہے، نرم مزاج ہے، لہٰذا آپ اپنے ان ساتھیوں کی لغزشوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے بلکہ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے ساتھی آپ کے پاس نہیں ٹکتے بلکہ بھاگ جاتے۔ آپ ان کی لغزشوں کو معاف کر دیجئے، اور معاف ہی نہیں بلکہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کیجئے، اور اہم معاملات کے اندر ان سے مشورہ بھی کیجئے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، تاکہ آپ کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ واقعتاً آپ نے اپنے ساتھیوں کی لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جب آپسی مشورے کے بعد سارے ساتھی کسی معاملے پر متفق ہو جائے تو اب اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اس لیے
کہ ایسے معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ جنگ بدر کی مثال موجود ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے مدد نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر خیانت کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ کوئی نبی ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کسی کے مال میں خیانت کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اقوال بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ چونکہ غزوہ احد کے اندر جنگ ختم ہونے سے پہلے صحابہ کرام مال غنیمت کے حصول کے لیے دوڑ پڑے، لہٰذا ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ کیا تمہیں اپنے نبی پر یقین نہیں تھا کہ اگر مال غنیمت میں ہمیں حصہ نہیں دیں گے اور مال غنیمت چھپا لیں گے، تمہیں اپنے نبی پر یقین کرنا چاہیے کہ ایک نبی کبھی بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اور شاہ رفیع الدین صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضور نے ظاہراً یعنی زبان سے معاف کر دیا ہے تو دل سے بھی معاف کر دیا ہے، کہیں تمہیں اس بات کے اوپر شک نہ ہو کہ حضور نے نعوذ باللہ زبان سے تو معاف کر دیا لیکن اس بات کو دل میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بھڑاس کسی اور موقع پر نکالیں گے۔ یہ ہرگز نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ جنگ بدر کے اندر کوئی چیز چادر یا تلوار گم ہو گئی تھی تو صحابہ کرام کو گمان ہوا کہ حضور نے وہ چیز اپنی ضرورت کے لیے رکھ لی ہے، کہ اگر نبی نے تمہاری لغزشوں کو معاف کر دیا ہے تو تمہیں اپنے نبی کی عظمت اور شان و شوکت کا پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے نبی کے تعلق سے دل میں غلط خیالات آ جائے، اس لیے کہ اگر غلط خیالات آتے ہیں تو دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے نبی سے عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔